اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. یہ سورہ نساء کی آیات چل رہی ہیں. اپنے نوٹس کمپلیٹ رکھیے گا, ٹھیک ہے, اور کوشش ہم کریں گے کہ ہم اپنے ٹارگٹ کو پورا کرتے رہیں کلاس کے دوران انشاءاللہ. اچھا, اب یہ آیت نمبر 3 جو ہے, اس میں باقی تو سارا ایکسپلین ہو گیا تھا. بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم, ٹھیک ہے, واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو نعمت کہا ہے. کیا ہم دین کو نعمت سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ, نعمت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نعمت کیا چیز ہے؟ نعمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جو ایک. آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے پارا؟ جی میم نظر آ رہے ہیں. اوکے, ہاں, نعمت جو ہے کچھ بھی چیز جو ہمیں ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ نعمت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی بلیسنگ جو ہے, نعمت جو ہے, وہ دین اسلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا, ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو خود نعمت قرار دیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اسے نعمت سمجھتے ہیں؟ اس کو نعمت سمجھنا کیا ہے, میں ایک مثال سے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے دین کے ساتھ رویہ کیسے ہے. مثلا ہمارے پاس ہمیں اگر روپے مل جاتے ہیں, ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ جی آپ کو حلال طریقے سے آپ کو اتنے لاکھوں یا اتنے ہزاروں روپے مل رہے ہیں, حتیٰ کہ اگر فری میں ہمیں کوئی سینکڑوں میں بھی مل جاتے ہیں, ہنڈریڈز میں بھی مل جاتے ہیں, تو وی ول بی ویری ہیپی, اور ہم بڑا اللہ کا شکر ادا کریں گے, ٹھیک ہے, کہ ہمیں یہ چیز مل گئی. ہمیں اولاد ملتی ہے, ہم شکر کرتے ہیں. ہمیں کوئی اور صحت یا کوئی چیز ملتی ہے, ہم شکر کرتے ہیں, ہم اسے نعمت سمجھتے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں آپ کو. ہم ایک کتاب پڑھے آج کل, اینو شاکر, ٹھیک ہے, اس میں یہ مثال میں نے پڑھی تھی, مجھے بڑی اچھی لگی. تو ایک تبع تابعی میں سے ہیں وہاب ابن منبہ, وہ کہتے ہیں وہ ایک شخص کے ساتھ جا رہے تھے, تو ایک تکلیف دہ مصیبت زدہ شخص کے پاس سے گزرے. اب ذرا توجہ سے سنیے گا. وہ شخص جو تھا, یعنی جو مصیبت زدہ شخص تھا, وہ نابینا بھی تھا, کوڑی بھی تھا, اپاہج بھی تھا, اور پھل بہری کے مرض میں بھی مبتلا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں ایسے شخص کی حالت کیا ہوگی جو کوڑ کے, جزام کے, لپرسی کے مرض میں مبتلا. اور آپ پتہ ہے کہ لپرسی جو ہوتی ہے, اس میں گل گل کے جسم جو ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس پر وہ نابینا بھی تھا, دکھائی بھی اس کو کچھ نہیں دے رہا تھا. پھر اس کے جسم کے اوپر برس کے نشان بھی تھے, اور ظاہر ہے جب اس کو کوڑ لاحق تھا تو پھر وہ اپاہج بھی ہو گیا, ہاتھوں پیروں کی سلامتی بھی نہیں تھی اس کے پاس. اب یہ جب اس کے پاس سے گزرے, ایسے شخص کے پاس سے عموماً لوگ کیسے گزرتے, کیونکہ اس کے پاس سے ایک تعفن سی, اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے. پہلے زمانے میں جن کو کوڑ کا مرض ہو جاتا تھا ان کو شہر کے باہر پھینک دیا جاتا تھا, شہر کے باہر نکال دیا جاتا تھا, کیونکہ کنٹیجیس ہوتا, تو وہ مرض ایک سے دوسرے کو لگ نہ جائے, اس لیے کوڑیوں کو کہ جو ازائلمز ہوتے تھے وہ باہر ہوتے تھے, شہر سے باہر ہوتے تھے. تو جب یہ اس کے پاس سے گزرے تو وہ شخص کہہ رہا تھا الحمدللہ علی نعمہ, الحمدللہ علی نعمہ, الحمدللہ علی نعمہ. تو وہاں کے ساتھ جو شخص تھا نا, اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا کہ تمہارے پاس ہے کیا جس پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ یعنی کوئی نعمت رہ گئی ہے تمہارے پاس؟ نہ تمہارے اعضاء سلامت ہے, نہ تمہاری بینائی سلامت ہے, نہ تمہارے پاس کوئی آتا ہے, نہ تمہارا کوئی رشتہ سلامت ہے. تمہارے پاس ہے کیا جو تم کس چیز پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ تو اب اس شخص کا جواب سنیے گا اور پھر سوچیے گا کہ کیا واقعی ہم اسلام کو نعمت سمجھتے ہیں. وہ شخص جو تھا وہ ایسی بستی میں رہتا تھا جس میں لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کے کام بڑے دھڑلے سے کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ ذرا اس شہر کی طرف نظر دوڑاؤ, پھر دیکھو کہ بہت زیادہ تعداد جو لوگوں کی ہے وہ کیا اعمال کر رہے ہیں, ان کو دیکھو, یعنی ان کے اعمال کی طرف دیکھو, ان کے حالات کی طرف دیکھو,
آلدو ان کے پاس سارا کچھ ہے، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، رشتہ دار بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دیکھو ان کے اعمال کیسے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھو کہ میں اس شہر میں وہ اکیلا شخص ہوں جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، تو کیا اس بات پر میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ بات سمجھ آئی؟ کس کو سمجھ آئی ہے؟ میم آپ نے یہ بتایا نا، دوبارہ سے یاد تازہ ہوگی کہ وہ بک ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اس چیز کو ریئلائز کرنے کا، اور آج سے پہلے ہم نہیں سمجھا کرتے تھے۔ انفیکٹ مجھے تب سے لے کے نا میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات شیئر کی کہ دیکھیں ہم دین کو اس طرح سے نعمت نہیں سمجھا کرتے تھے، جب پڑھا تو پھر پتا چلا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ۔ ہاں جی، اب آپ بتائیے، باقی لوگ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ میم الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے۔ جب میم کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے اس میں ہم قرآن کے مطابق اپنے آپ کو وہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں پہ غلط ہیں تو دوسرا صحیح ہے، یا ہمیں حکمت سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر ہم واقعی ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، یا دین اللہ تعالیٰ بینگ کا اے شریعت ہے۔ مسلم، بینگ اے مسلم یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جتنا تعصب ہمارے اندر ہے نا، اگر ہم میں سے آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر اتنا تعصب ہے کہ جو شیعہ کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ شیعہ رہتا ہے، جو بریلوی کے گھر پیدا ہوتا ہے وہ بریلوی رہتا ہے، جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے نا۔ تو اگر ہم کسی نعوذ باللہ کرسچن کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے، کسی ایتھیسٹ کے گھر پیدا ہو جاتے، تو ہم نے کہاں کوشش کرنی تھی کہ ہم سیکھتے کہ دین کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا۔ ہم سب جب صبح اٹھتے ہیں ہم کبھی اس نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر، اور روز کرتے ہوں اور دن میں 20 بار کرتے ہوں کہ اللہ تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ یہ ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر مزید شکر کہ اللہ تو نے ہمیں قرآن کا طالب علم بنا دیا، جبکہ بہت سارے کلمہ گو جو ہیں وہ قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کرتے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو سب شکر اللہ تعالیٰ کا ہر سال کے ساتھ۔ اور اب سوچے ذرا اس شخص کی کیفیت، اس کے پاس نہ صحت تھی، نہ اس کے پاس رشتے دار باقی بچے تھے، نہ اس کے پاس جو ہے کچھ اور بچا تھا، کسی قسم کی کوئی چیز، نہ بینائی، نہ کوئی آزار کی سلامتی، اس پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ جبکہ ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں، ہم جب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تو پھر تو ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے جی یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تب ہم صرف اس بات پر راضی رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی کوئی برابری کر ہی نہیں سکتی، کوئی دوسری نعمت برابری نہیں کر سکتی۔ جی جمیلہ آپ بات کیجئے، پھر سدرا آپ کیجئے، اس حوالے میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی جمیلہ۔ میں یہی کہنا چاہ رہی تھی جو بھی آپ نے بتایا کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جس کی مثال آپ نے دی، وہ جب اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیا اس نے، رب میں خوشی، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم زبانی شکر تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی ہمارا نہیں ہوتا، عمل میں ہم اس کو لیتے نہیں آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی واقعی بہت بڑی نعمت ہے اسلام ہمارے لیے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور ہم اس کو ریئلائز کریں، ہاں ہم اپنے آپ کو اس کی یاد دہانی کرائیں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہیں۔ اور اس میں دیکھیے آپ کے پھر یہ وہ کیفیت ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ کیفیت ہے۔ ہم جب خوش ہوتے نا، ہم جب نعمتوں میں ہوتے ہیں، جب ہم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں تب ہم کہتے، لیکن جب ہم تکلیف میں ہوتے تب ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی تو آزمائش ہوتی نا مومن کی۔ تو اس وقت بھی صرف اس بات پہ کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے آخرت کے بڑے عذاب سے بچا لیا ہے۔ جی مسز نعیم آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میم میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، میم ہمارا زیادہ یہ دوسرے ہیں نا ایڈیشنل، آپ کہہ رہی نا اب قرآن سے میں جڑی ہوں تو میں نے جو اس سے چیزیں سیکھی ہیں، تو ہم آپ وہی ابھی آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ اب جو وہ شیعہ بریلوی وغیرہ جو بھی ہیں، یعنی کہ وہ کوئی بھی چاہتا ہے، اب ہمارے میں یہ نہیں تھا، اب میں نے یہ سٹیپ اٹھایا
تو میں نے یعنی کہ بڑی چیزیں ہیں جو وہ ہمارے دین میں نہیں تھی، میرے سب ریلیٹیو وغیرہ کر رہے ہیں. اب میری بہنیں بھی اس طرف آئی ہیں، وہ بھی کلاسز لے رہی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کا الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، بڑی چیزیں ہم اس سے سیکھ رہے ہیں. اور دوسرے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں، شاید آپ کو علم ہو کہ 2 ماہ پہلے میرے جن کے دماغ کی ڈیتھ ہو گئی ینگ. جی جی جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں. جی. تو میم اس سے بھی میں نے اپنی بیٹی کو اور خود بھی صبر سے کام لیا ہے، اور بڑا اپنا یعنی کہ اس کو یہ جو رونا بین وغیرہ اس چیز سے بڑا یعنی کہ اس کو کہا ٹھیک ہے رونا منع نہیں ہے، مگر بیٹا کوئی الفاظ ایسے نہیں منہ سے نکالنے کہ جس سے اللہ ناراض ہو. تو یہ قرآن کی برکت ہے نا میم، اس چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اتنی. یہ صبر اللہ ہاں جی بالکل، یہ صبر آتا ہی قرآن کے ساتھ ہے نا. جب آپ اپنی ایک اتنی قیمتی چیز کو کھو دیتے ہو تو اس وقت آپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ رضیت باللہ ربن، ہے نا. تو یہ قرآن ہی سکھاتا ہے، یہ تربیت قرآن ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل دیں آپ کی بیٹی کو، ان کے بچوں کے لیے آسانیاں کریں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ایسے موقع پر صبر سے کام. جی. اور میم الحمدللہ شکر ہے اس میں میری نماز کوئی مس نہیں ہوئی کہ کوئی بھی نماز یعنی کہ وہ الحمدللہ. اور میری بیٹی ظاہر ہے وہ ذرا غم میں تھی، 1-2 دن اس کا تھا، مگر اس نے فوراً پھر اپنی نماز یعنی کہ اپنی اس کی نئی چھوٹی سی بچی ہے گود میں ہے، 8واں کی ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے اس کو. دیکھیں ماما یہ توکل اللہ فہو حسبہ، ٹھیک ہے. اب وہ اللہ پہ توکل کریں، انہیں کہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ سے اپنے لیے دعا کریں. اللہ سے یہ کہیں، یہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس سچویشن میں ظاہر ہے مجھے کچھ کسی حکمت کے تحت ڈالا ہے، آپ ہی مجھے اس میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں. تو اللہ تعالیٰ پر جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والوں کی ناقدری نہیں کرتے، وہ الشکور ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں عطا کریں سب کو جن کے ساتھ جیسے بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں صبر دیں، آسانی دیں اور بہترین نعم البدل عطا فرمائے. چلے آگے آتے اسی آیت پہ، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ دین جو ہے، اسلام جو ہے، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. دوسرا اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، یعنی دین کو مکمل کر کے میں نے اس کو پورا کر دیا. یہ جو آیت ہے نا، یہ متفق علیہ یہ بات ہے کہ یہ حجۃ الوداع کو عرفہ کے دن جو ہے نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے. حجۃ الوداع سن 10 ہجری، ٹھیک ہے، اور عرفہ کے دن. اور اس کے بعد کوئی جو ہے وہ شرعی حکم جو ہے وہ نازل نہیں ہوا، یعنی دین اسلام کی جو شریعت اسلام ہے وہ مکمل کر دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. اب جو چیز اللہ نے بتائی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھائی نہیں، یعنی اس کی کوئی اصل قرآن اور سنت میں ملتی نہیں ہے، تو پھر اس کو اگر ہم اسلام میں شامل کرتے ہیں تو پھر وہ بدعت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. بدعت کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جس کو عبادت کے طور پر دین میں شامل کیا جائے، ٹھیک ہے، ثواب کی نیت سے. وہ عمل جس کو عبادت کے طور پر ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے دین میں شامل کر لیا جائے وہ بدعت کہلاتی ہے. بات سمجھ آئی؟ بدعت کی ڈیفینیشن سمجھ آئی؟ ہر چیز بدعت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو سوری دیکھیے اس میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بدعت وہی ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور ہم اپنی طرف سے. میں اسی پہ آ رہی ہاں جی، میں اسی پہ آ رہی ہوں. اب میری بات سمجھ لیں، اس ڈیفینیشن کو ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ جب آپ بدعت کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کریں گے تو وہ بدعت ہوتی ہے. اب اس پر جو اعتراض آتے ہیں کچھ اس قسم کے آتے ہیں، اچھا اللہ کے رسول کے دور میں تو لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھے، پھر اب آپ اذان لاؤڈ سپیکر پہ کیوں دیتے؟ یہ تو بدعت ہوئی. اللہ کے رسول تو بریانی بھی نہیں کھاتے تھے، آپ بریانی کھاتے ہیں، پھر تو یہ بدعت ہوئی. تو یہ بدعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ عمل
جو ثواب کی نیت سے وہ عبادت یا عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے دین میں شامل کیا جائے، جس کی اصل قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوائی سفر نہیں کیا تھا، اب آپ ہوائی سفر کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر بدعت ہے. تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی کا استعمال. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو جو کوئی مجبور کیا گیا بھوک میں نہیں مائل ہونے والا وہ گناہ کی طرف، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بات ہو رہی تھی پیچھے کھانے کی، ٹھیک ہے، مردار کے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز جو ہے وہ اس کی حرمت کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر ذکر آ گیا کہ 500 کا اس سے ازلام سے جو ہے وہ قسمت معلوم کرنے کا. پھر یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب جو ہے یہ فسق ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ فلا تخشوہم واخشونی، ٹھیک ہے، لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. اور اس کے بعد پھر ذکر کیا گیا کہ آج تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے، تم پر اپنی نعمت میں نے تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے دین کو پسند کیا ہے. اور پھر بات وہیں سے سلسلہ کلام جوڑا گیا کہ جو پیچھے احکامات دیے گئے ہیں اس میں اگر کوئی اضطرار کی کیفیت میں ہے، یعنی مخمصہ کہتے ہیں، خامیم سود ایسی بھوک کو کہتے ہیں جس سے پیٹ اندر دھس جاتا ہے، یعنی شدید بھوک جس سے موت کے لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ایسی بھوک اگر ہو تو پھر مردار یا حرام چیز جو ہے وہ کھائی جا سکتی ہے. غیر متجانفن یعنی جنفا کہتے ہیں کسی ایک طرف مائل ہو جانا، حنفا کہتے ہیں یکسو کو. حضرت ابراہیم کی صرف بھی پڑھی ہے نا اپنے حنیفہ مسلمن، ٹھیک ہے. تو حنفا کا مطلب ہوتا ہے یکسو، ایک طرف. تو جو ایک طرف فوکس سے ہٹ جائے، یعنی کسی طرف میلان کرے، کسی طرف جھکاؤ ہو اس کا، تو اس کے لیے جنفا کا لفظ آتا ہے. حنفا کا اپوزٹ ہے جنفا. تو جنفا کا کہتے ہیں بیسیکلی مائل ہونے کو، اور یہاں آ رہا ہے متجانفن اسم یعنی گناہ کی طرف مائل ہونے کے لیے نہیں، بلکہ صرف بھوک کا اضطرار ختم کرنے کے لیے اتنا تھوڑا سا وہ حرام کھا سکتا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تمام آیات جو ہیں اس ایک پارٹ الیوم اکملت سے لے کے اسلام دینن، یہ دو وقف کی دو علامات کے درمیان میں اس پارٹ کے علاوہ باقی سارے جتنے احکامات ہیں ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کس چیز سے؟ عقیدے سے ہے یا عمل سے ہے؟ عمل سے، ہمارے عمل سے، ٹھیک ہے، عمل سے ہے. تو عمل کون سا؟ کھانے پینے سے لے کر اللہ پر توکل، یعنی مستقبل کی اس سے نہیں معلوم کرنا، آپ نے کسی اس پہ نہیں جانا، فسق سے بچنا ہے، آپ نے خشیت اللہ کی ہو، لوگوں کی نہ ہو. اور پھر یہ کہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں اس کے بیچ میں رہیں. اس کے بیچ میں یہ دین کے مکمل ہونے کی آیت کا یہ حصہ بتایا جا رہا ہے. سو اس کی حکمت جو سمجھ آتی ہے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ عمل کے اوپر فوکس کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے. یعنی آپ کو پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، آپ اب اس نعمت کو لے کر عمل کرنے میں فوکس کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک. یعنی یہ دین جو ہے وہ صرف عقیدہ نہیں ہے، صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں، بلکہ یہ اعمال کے ساتھ اس کی جو ثبوت ہے اس کا وہ بھی ضروری ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں. قریباً 15 مقامات پر صحابہ اکرام کے سوال کا ذکر آتا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بات کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سوال کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم سوال نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں ہیں، تو یہ احتمال موجود ہوتا ہے کہ ہم کہیں کوئی غلط کام نہ کر دیں، ٹھیک ہے، کام کو غلط طریقے سے نہ کر دیں. سو اگر پتہ نہیں ہے تو پوچھ لیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فاسألوا اہل ذکر، پوچھ لو ان لوگوں سے، علم والوں سے، اگر تمہیں خود نہیں پتا تو، ٹھیک، تو پوچھ لینا چاہیے. تو یہاں پر صحابہ کرام کے کس سوال کا ذکر ہے؟ یسألونک ماذا احل لہم،
وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے. اچھا، جہاں تک بات ہے حرمت کی ہوئی چیزوں کی، تو ایک چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے، اور اس کے اندر جو ایکسیپشنل کیسز ہیں، جیسے حلال میں یہ چیزیں حرام تھی، پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ 2 مردار جو ہیں ان کو حلال قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ حرمت علیکم المیتۃ، تو مردار حرام ہے لیکن 2 مردار جو ہیں وہ حلال ہیں. اور وہ 2 مردار کون سے ہیں؟ مچھلی اور ٹڈی. ٹڈی جو گراس اوپر ہوتا ہے نا، بڑا والا، یہ ٹڈی کی نسل ہوتی ہے. مچھلی بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ جب اس کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، وہ نکالتے ہی مر جاتی ہے مچھلی. اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں کہ ان کو ذبح کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ایک کے اوپر جو ہے وہ تکبیر پڑھ کے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کیا جائے، تو وہ حلال ہوتی ہے. اور سی فوڈ جو ہے نا وہ سارا اس میں آ جاتا ہے، تقریباً سی فوڈ سارا ہی حلال ہے. اچھا، اس کے بعد ٹڈی ہے، ٹھیک. اور 2 خون اس میں یہ بھی فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تو دم جو ہے اس میں ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دم مسفوحہ جو ہے، جو ذبح کرتے ہوئے خون بہتا ہے وہ حرام ہے، ٹھیک. تو 2 خون کون سے حلال ہیں؟ ایک کلیجی اور ایک تلی. آپ کو پتا ہے کلیجی جو ہوتی ہے وہ بھی جمع ہوا خون ہوتا ہے لیکن وہ حلال ہے. اسی طرح پھر اصلاً ہر چیز جو ہے وہ حلال ہوتی ہے، الا یہ کہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ چیز حرام ہے، ٹھیک. اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا کچھ ان کے لیے حلال ہے. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا گیا ہے. یعنی عموماً دیکھیں، صرف کھانے پینے کی بات نہیں، عموماً جب ہم سورہ بقرہ پڑھے تھے تو اس میں بھی ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ زیادہ تر حلال ہے. جسے جنت میں حضرت آدم اور حوا کو بھیجا نا، تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دونوں جاؤ جنت میں اور جہاں سے جو چاہے کھاؤ پیو، بس یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا. ایک درخت بس حرام تھا ان کے لیے، باقی ہر چیز حلال تھی. سو دنیا میں بھی یہی فارمولا ہے، زیادہ تر چیزیں حلال ہیں، بہت کم گنتی کی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، کھانے پینے میں بھی اور باقی معاملات میں بھی. لباس دیکھیں، آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں، کچھ بھی پہن سکتے ہیں. حرام کیا ہے؟ وہ لباس جو بہت باریک ہے یا جو بہت ٹائٹ ہے. 2 چیزیں منع کی گئی، باقی آپ جو مرضی پہنے. آپ ویسٹرن پہنے، آپ ایشین پہنے، آپ عرب سٹائل کے کپڑے پہنے، آپ کچھ بھی پہنے، بس آپ کی سطر پوشی ہونی چاہیے. اور یہ کہ وہ لباس اتنا باریک نہ ہو اور لباس جو ہے وہ بہت فٹنگ والا نہ ہو کہ جسم کی ساخت نظر آتی ہو. ماڈیسٹی والا ڈریس کوئی بھی پہن سکتے. اسی طرح آپ دیکھو تو کھانے پینے میں سب حلال ہے سوائے چند چیزوں کے جو بتا دی گئی. اور سبزی ساری حلال ہے، دالیں ساری حلال ہیں، جو آپ کی زمین جو کچھ بھی اگاتی ہے اس میں سے سارا جو آپ کو نقصان نہیں دے رہی چیزیں، مطلب پوائزنس نہیں ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے، وہ حلال ہے ساری. صرف جانوروں میں جو ہے وہ حرام آیا، باقی تو حلال ہے. اور پھر یہ کہ شراب یا سکر جو ہے، جو نشہ آور چیزیں، اس کو حرام کیا گیا. وہ کتنی لمیٹڈ سی چیزیں ہیں یہ ساری، اور وہ بھی اس لیے کہ انسان کے لیے نقصان ہے. لیکن انسان کو شیطان پھر کیا کرتا ہے؟ حرام کی طرف مائل کرتا ہے. اور وہ ایک چیز جو جس سے منع کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے. قل احل لکم الطیبات، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا گیا ہے. وما علمتم من الجوارح مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر شکاری جانوروں کا ذکر آ رہا ہے کہ طیبات حلال ہیں، اور جو کچھ سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو، مقلبینہ شکار کی تعلیم دینے والے، تو علمونہن تم سکھاتے ہو انہیں، مما اس میں سے جو علمکم اللہ سکھایا تمہیں اللہ نے. یعنی ہر علم کی اصل جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ العلیم ہے. ہر علم کی جو اصل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا وہ علم آدم الاسماء کلہا میں، ٹھیک. اور العلیم صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہم میں سے کوئی بھی
مخلوق میں سے کوئی بھی جو ہے وہ علیم نہیں ہو سکتی. جیسے قرآن میں بھی آتا ہے نا فوق ذی کل علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اس سے بڑھ کر علم والا ہوتا ہے. سو یہ یہاں پر ایک خاص فقہی جو ہے وہ بتایا گیا ہے مسئلہ، اور وہ یہ کہ شکاری جانور جو ہیں ان کے ذریعے جب شکار کیا جاتا ہے، اور شکاری جانوروں میں کون کون سے جانور استعمال ہوتے، جیسے کتا، ٹھیک ہے، کتا شکاری کتے ہوتے، اسی طرح پھر باز، شاہین اور شکرا، یہ ایک ہی مطلب ایگل کی قسم ہیں تینوں، باز بھی، شاہین بھی اور شکرا بھی. اس میں تھوڑی سی فرق ہوتا ہے ان میں، لیکن ہیں یہ شکاری پرندے. تو ان کے ذریعے شکار جو ہے وہ کیا جاتا تھا، اور اس میں یہ باقاعدہ ان کو سکھایا جاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ مکلبین تعلمونہن، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہاں پر ان کو جوارح کیوں کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. جرحہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے زخمی کرنے والا اور ایک ہوتا ہے کمائی کرنے والا. تو شکاری حیوانات کو جوارے اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک اسپیشل کام کرے، ٹھیک ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرے. اور ان کو یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ شکار کریں گے اور یہ اپنے لیے نہیں اس میں سے کھائیں گے. اور اس کو آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. بس وہ شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اسے کھا لو اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اب یہ اس کے اندر جو مختلف ڈیٹیلز ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مختلف روایات کے ذریعے کہ جب شکاری جانور جو ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے شکار کو کے پیچھے، تو بسم اللہ کہہ کر اس کو چھوڑا جاتا ہے. شکاری جانور کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑے اور بسم اللہ بھی کہے، پھر وہ شکار پکڑ لے اور روک رکھے تو جب تک وہ نہ کھائے تو یہ اس کو کھا لے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ جب شکاری جانور سدھایا ہوا ہو اور اس سے اپنے چھوڑنے والے کے لیے شکار کیا ہو اور اس نے بھی اس چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام لیا ہو تو وہ شکار مسلمانوں کے لیے حلال ہے، گو وہ شکار مر بھی گیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی اگر مثلا کسی نے اس کو مرغابی کو فائر کیا اس کے اوپر، اب آپ کو پتا ہے مرغابی دور ہوتی، بہت دور ہوتی ہے، ادھر سے فائر کرتے اور اس کو گولی لگتی ہے مرغابی کو تو وہ گر جاتی ہے. اب یہ ادھر سے بسم اللہ کہہ کے کتا چھوڑتے ہیں شکاری، اب خود تو نہیں وہ گھسیں گے، پتہ نہیں کہاں کتنی دور تک وہ پرندہ ہوتا ہے نا، کہیں پہ بھی گرتا ہے، تو پھر یہ شکاری کتا جو ہوتا ہے نا یہ جا کے اس کو پکڑ کر تو لے کے آتا ہے. تو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ خود اس میں سے کھاتے نہیں ہیں. اب اگر پرندہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کر لے گا شکاری، اور اگر وہ نہیں زندہ مر گیا تب بھی وہ حلال ہے کیونکہ اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کو جو ہے وہ تیر چھوڑا تھا، یعنی اس پہ فائر کیا تھا اور بسم اللہ کہہ کر کتے کو چھوڑا تھا. پھر اسی طرح ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب تو اپنے کتے کو چھوڑے تو اللہ کا نام پڑھ لیا کر، پھر شکار کو وہ تیرے لیے پکڑ رکھے اور تیرے پہنچ جانے پر شکار زندہ مل جائے تو اسے ذبح کر ڈال، اور اگر کتے نے ہی اسے مار ڈالا ہو اور اس میں سے کھایا نہ ہو تو اسے کھا سکتا ہے، اس لیے کہ کتے کا اسے شکار کر لینا ہی اس کا ذبیحہ ہے. ٹھیک. اور ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس نے کھا لیا ہو تو پھر اسے نہ کھا. ٹھیک ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس نے اسے اپنے کھانے کے لیے شکار نہ پکڑا. تو اس ساری ان روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب جانور کو چھوڑا جائے گا شکاری جانور کو تو بسم اللہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ جانور جو ہے وہ خود اس میں سے نہ کھائے. تیسرا یہ کہ جانور نے اس کو دانتوں یا پنجوں سے نہ مارا ہو. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ کوئی اور جانور بھی اس کے اندر شامل نہ ہوا ہو کھانے میں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو آپ کا ٹرینڈ شکاری کتا ہے اس نے تو نہیں کھایا، لیکن جب اس نے شکار پکڑا ہوا تھا تو کوئی اور بھیڑیا آ گیا، اس نے اس میں سے کھا لیا. تو یہ بھی شرط ہے کہ کوئی دوسرا جانور بھی اس میں سے نہ کھائے. ٹھیک. انٹل انلیس کہ پھر آپ اگر وہ زندہ ہے اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا ہے پھر وہ حلال ہوگا، لیکن
اگر وہ مر گیا ہوا تھا اور کسی اور جانور نے اس میں سے کھا لیا تو پھر وہ حلال نہیں رہے گا. اور اس میں ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ٹرینڈ جو شکاری کتے ہوں گے نا ان کے شکار کو فوقیت دی جائے گی، یعنی وہ پسندیدہ ہے. اور اس سارے میں ایک چیز ہمیں اور پتہ چلتی ہے اور وہ یہ کہ کھانے پر اللہ کا نام لینا شرط ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اس کو پکڑتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس پہ ذکر کرو اللہ کے نام. تو کھانا جب بھی کھائیں گے، اسے یہ چیز لی گئی، اخذ کیا گیا ہے مسئلہ کہ جب بھی کوئی کھانا کھائے کسی بھی قسم کا تو پھر اس کے اوپر بسم اللہ کہنا ضروری ہے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ ہمارے پاس جو گوشت لے کر آتے ہیں وہ نو مسلم ہیں اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا بھی ہے یا نہیں، تو کیا ہم اسے کھا لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود اللہ کا نام لے لو اور کھا لو. یعنی تمہیں اگر نہیں پتا کہ نو مسلم ہیں انہوں نے لیا اس پہ اللہ کا نام یا نہیں لیا تو زیادہ قرید میں نہ پڑو، بلکہ اس بات پہ اعتبار کرو کہ مسلمان ہیں تو انہوں نے کر لیا ہوگا اس کو ذبح، لیکن یہ کہ خود بھی بسم اللہ پڑھ لو اس کے اوپر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ ہو کہ یہ حرام ہے، پتہ ہو کہ جی یہ جھٹکے کا گوشت ہے. جیسے باہر کے ممالک میں جو ہے وہ عام طور پر جھٹکا ہوتا ہے، وہ مشینوں کے ذریعے جو ہے وہ بس گردن کاٹ دیتے، تو پتہ بھی ہے کہ یہ حلال نہیں ہے اور پھر بندہ کہ اچھا بسم اللہ پڑھ کے میں کھا لوں گا تو میرے لیے حلال ہو جائے گا. یہ چیز نہیں اس سے اخذ کی گئی. ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، وہ حرام ہے، پتہ ہے حرام ہے، وہ حرام ہے. لیکن یہ اس معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ نو مسلم کے بارے میں ایک اگر شک ہے کہ پتہ نہیں اس نے ابھی اس کو پتہ اس طریقے سے ذبح کرتے ہوئے اس نے بسم اللہ اکبر کہا ہے یا نہیں، تو اس میں شک میں نہ پڑے. وہ مسلمان ہے، اس نے ذبح کیا ہوگا، آپ اپنی تسلی کے لیے بسم اللہ پڑھ لیں. پھر یہ کہ مسند احمد میں کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی نے آ کر 2 لقمے اس میں سے اٹھائے. آپ نے فرمایا اگر یہ بسم اللہ کہہ لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا. تم میں سے جب کوئی کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے، اگر اول میں بھول جائے اور جب یاد آئے تو وہ بسم اللہ ہی اولہ والآخرہ کہہ دے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ پڑھنے سے ہمیں ویسے بھی پتا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. تو خاص طور پر کھانے میں جب بسم اللہ کہی جاتی ہے کھاتے ہوئے تو وہ برکت ہو جاتی ہے اس میں. پھر ایک اور دوسری سند سے جو ہے یہ حدیث دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے. اچھا، ایک اور روایت ہے جس میں حضرت جابر بن شبیح فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم بن عبد الرحمن خزائی کے ساتھ میں نے واسط کا سفر کیا. ان کی عادت تھی کہ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ کہہ لیتے اور آخری لقمہ کے وقت بسم اللہ ہی اولہ آخرہ کہہ لیتے. اور مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ خالد بن امیہ بن مخشی صحابی جو تھے ان کا یہ فرمان ہے کہ شیطان اس شخص کے ساتھ کھانا کھاتا رہتا ہے جس نے اس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو. اچھا، یہ تو ایک تابعی کا قول ہے نا، ٹھیک ہے، بیچ میں انہوں نے ایک صحابی کی بات کی ہے. تو دوسرا یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک لڑکی گرتی پڑتی آئی جیسے کوئی اسے دھکے دے رہا ہو، اور آتے ہی اس نے ایک لقمہ اٹھانا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اور ایک اعرابی بھی اسی طرح آیا اور پیالے میں ہاتھ ڈالا تو آپ نے اس کا بھی ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور فرمایا جب کسی کھانے پر بسم اللہ نہ کہی جائے تو شیطان اسے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے. وہ پہلے تو اس لڑکی کو ساتھ لایا تاکہ ہمارا کھانا کھائے تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر وہ ایک اعرابی کو ساتھ لایا، میں نے اس کا بھی ہاتھ تھام لیا. اس کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. یعنی جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا کھانا کھاتے ہوئے شیطان اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں بھی ایک روایت ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اے شیطانوں، یعنی اپنے باقی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ نہ تو تمہارے لیے رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا. اور جب وہ گھر میں جاتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان جو ہے اپنے ساتھیوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے شب باشی کی اور کھانا کھانے کی جگہ پالی. ٹھیک ہے، یعنی تم نے رات گزارنے کی اور کھانا کھانے کی جگہ پالی. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ ہم کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہوگے، کھانا سب مل کر کھاؤ اور بسم اللہ کہہ لیا کرو، اس میں اللہ کی طرف سے برکت دے دی جاتی ہے.
ٹھیک ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اور عام طور پہ شیطان بڑے اگر نہیں نا اس کے قابو آتے تو پھر چھوٹے بچوں کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنا راستہ رزق کی طرف اور گھر کے اندر نکالنے کی کوشش کرتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے بھاگے بھاگے آتے ہیں اور کوئی چیز کھانے کی پڑی ہوتی ہے اور کھول کے منہ میں ڈال لیتے ہیں, اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ ان کا ہاتھ پکڑے اور انہیں کہیں گے سے بسم اللہ کہو گے تو کھانا ملے گا, بسم اللہ کہو گے تو کھاؤ گے, اور اتنی ان کو عادت ڈالیں گے, چاہے کینڈیز کھا رہے ہیں, بسکٹ کھا رہے ہیں, کچھ بھی ڈال رہے ہیں منہ میں تو بسم اللہ کہہ کے ڈالیں, ورنہ شیطان کو پھر ہمارے رزق کے اندر جو ہے وہ راستہ مل جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تمام پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. وطعامکم حل لہم, اور کھانا تمہارا حلال کر دیا گیا ہے ان کے لیے. یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے, ٹھیک ہے, ان کا ذبیحہ ہے. ویسے تو دال سبزی حلال ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز یاد رکھیے خاص طور پر کہ نان مسلم اگر کچھ پکاتے ہیں, جیسے آپ جو لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کا تو زیادہ واسطہ پڑتا ہے ان سے, ٹھیک ہے, جو نان مسلم کمیونٹیز کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کا اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے, ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کے کھانے کا بھی اور ایک دوسرے کے گھر کھانے پینے کی چیزیں بھیجنے کا بھی. تو یاد رکھیے کہ اس کے کچھ اصول ہیں وہ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. نمبر ایک یہ کہ اگر تو وہ کوئی دال سبزی وغیرہ پکا رہے ہیں اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حرام انگریڈینٹ نہیں ہے, اور وی آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کہ کوئی اپنی کچن میں پکاتا ہے تو وہ اس میں کیا کیا ڈال رہا ہے, کیونکہ ان کو تو منع نہیں ہے, تو وہ اپنے کیک وغیرہ میں بھی الکوہل ڈالتے ہیں بیکنگ کرتے ہوئے. کبھی آپ ان کی ریسیپیز دیکھیں تو کچھ کیکس جو ہے اس کے اندر وہ خاص طور پہ پھر فونڈنٹ اور وہ ان ساری چیزوں کے اندر الکوہل ڈالتے ہیں, فوڈ کلرز کے اندر بھی اور اس طرح سے چیزوں کے اندر, تو وہ پھر حرام ہو جاتی ہے. اصلاً وہ حلال ہیں لیکن اس وجہ سے حرام ہو جائیں گی کیونکہ انہوں نے اس کے اندر کوئی حرام انگریڈینٹ ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں جو بالخصوص بات ہو رہی ہے وہ ذبیحہ کی ہو رہی ہے, کیونکہ اہل کتاب جو ہیں وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کرتے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے. جیسے مشرک کسی بت کا نام لیتے یا کسی اور کا, تو اہل کتاب جو ہے وہ کسی اور کا نام نہیں لیتے تھے ذبح کرتے ہوئے. اور ذبح کا خاص طریقہ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو وہ جو مین ایورٹا ہوتی ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پوری گردن الگ نہیں کی جاتی, تو ایک نرو جو ہے وہ قائم رہتی ہے جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ بہت تڑپ رہا ہے, حالانکہ وہ تکلیف میں نہیں ہوتا کیونکہ جو برین جو ہے نا اس کے ساتھ اس کا کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہوتا ہے. تو اس میں وہ جتنی دیر وہ تڑپتا ہے نا, تھوڑا سا ہلتا ہے, تو جتنا فاسد خون ہوتا ہے نا وہ اس کی باڈی سے نکل جاتا ہے. جبکہ جو دوسرا طریقہ ہے نا جس میں پوری گردن ایک دم سے الگ کر دی جاتی ہے, جسے ہم عرف عام میں جھٹکا کہتے ہیں, جھٹکا کرنا, تو اس میں جتنا بلڈ ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر ہی اس کی وینز اور آرٹریز کے اندر جو ہے وہ رک جاتا ہے. وہ پھر انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے, اس لیے وہ منع ہے. ذبیحہ حلال ہے, وہ چاہے اہل کتاب کرے, کیونکہ اہل کتاب اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس پر نہیں لیتے. اگر اللہ کا نہیں لیتے تو کسی اور کا بھی نہیں لیتے, لیکن ذبح کرتے اس کو, تو اس چیز کو حلال کیا گیا. اب اس میں پھر آگے فقہا کا ڈیفرنس ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب سے مراد یہودی ہے, کیونکہ یہود جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ اس طرح شرک نہیں کرتے کہ وہ اللہ کو ہی اپنا خدا مانتے ہیں, جبکہ جو عیسائی ہیں تو وہ بھی اہل کتاب, لیکن وہ کس کو اپنا خدا مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو, ٹھیک. سو اس چیز کے لیے بعض نے اس کے اندر ڈفرینس کیا ہے, لیکن عام طور پر مجموعی طور پر اس پہ ڈفرینس نہیں ہے, چاہے عیسائی ہیں چاہے یہودی ہیں, اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اگر انہوں نے ذبیحہ کے طریقے پر اس کو ذبح کیا ہو. پھر ایک اور چیز, اور وہ یہ کہ ان کے برتنوں میں کھانا پینا پسندیدہ نہیں ہے. کیوں پسندیدہ نہیں ہے؟ وجہ وہی ہے کہ یہ حرام انگریڈینٹس پکاتے ہیں. تو اگر تو کوئی اور برتن اویلیبل نہیں ہے اور آپ کی مجبوری ہے تو پھر اس برتن کو اچھے سے دھو کے پھر اس کو استعمال کیا جائے گا, اور پھر کیا جا سکتا ہے, لیکن پسندیدہ نہیں.
پھر ایک اور چیز، کیا ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا حلال ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں؟ تو وہ بالکل کھا سکتے ہیں، ناپاکی یا نجاست ان کے عقیدے کی ہے، ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی مشرک، آپ کا کک چاہے ہندو ہے، چاہے کرسچن ہے، چاہے جیو ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اگر وہ کوئی اس کے اندر حرام انگریڈینٹ نہیں ڈال رہا تو اس کے ہاتھ کی پکا ہوا ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہیں۔ جی عروج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا۔ میں میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر ہم چائنیز بفے وغیرہ پہ جائیں تو ادھر وہ حرام چکن وغیرہ جو ہے وہ فرائی کرتے ہیں، لیکن جو ادھر ہائیجینک کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں نہ پتا ہوتا ہمیں کہ نہیں پتا نا کہ وہ، ہاں ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ جو چکن بھی ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے کہا حلال کرنا، مجھے بتائے انہوں نے ذبح کہاں کرنا ہے، جن کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ سو وہ حدیث یاد رکھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ کی کیا ڈیفینیشن بتائی ہے کہ دعا ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ دو وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی، یعنی وہ چیز لے لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈال رہی، اور جس میں تمہیں شک ہے وہ نہ لو۔ تقویٰ ہی یہی ہے نا۔ اب ایک صرف کھانا پینا ہی تو ہے، زبان کا ذائقہ ہی تو ہے، اس کی خاطر بندہ اتنا بڑا رسک کیوں لے کے حرام اس کے پیٹ میں جائے؟ ٹھیک ہے، میرا یہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ اگر ہم فش مطلب کھائیں، ہم وہ چکن نہیں کھاتے تو لیکن ہمیں یہ تو نہیں نہ پتا ہوتا کہ انہوں نے فش اسی آئل میں فرائی کی ہے یا ہاں بالکل بالکل، یہ بھی ہے۔ آئل کون سا ہے، فیٹس کون سی اس میں وہ یوز کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پگ کی کر رہے ہو، کسی مردار اس کی کر رہے ہو، نہ بھی انہوں نے اس کے اندر کچھ اور کیا ہو استعمال، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ چلے گئے اسی طرح بزنس اپنے ٹور پہ غالباً تھائی لینڈ کے سنگاپور، اب وہ کہتے کہ جی میں سارا جتنا بھی وقت وہاں رہا ہوں نا، میں وہاں انڈا تک فرائیڈ نہیں کھا سکا، یعنی بوائلڈ انڈا اور فش اور باقی چیزیں تو ویسے ہی درکنار کے بندے کو ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ کچھ نہ ہو، اور کسی قسم کا اور کوئی سوپ نہیں، کچھ نہیں، انڈا بوائلڈ انڈا، کیونکہ وہ پانی میں ابالا اور وہ بندے کو شیور ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ حرام نہیں ہے۔ سو ہے یہ چیز تو ہے، اور تقویٰ یہی ہے کہ انسان اس سے بچ کے رہے، جہاں شک میں مبتلا ہو جائے وہاں اس کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے جی، اگر بندہ پہلے چلا جائے تو پھر اللہ سے توبہ کر سکتا ہے نا؟ جی بیٹے ذرا دوبارہ بتائیے گا پلیز۔ میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بندہ پہلے لا علمی میں چلا جائے تو پھر وہ توبہ کر پھر سکتا ہے استغفار نا؟ کر لے بچے، ہاں استغفار کر لیں، اور یہ ہمارا رب تو بہت رحیم ہے نا، وہ تو موت کی سکرات تک ہمارے لیے دروازے توبہ کے کھلے رکھے ہیں اس نے کہ توبہ کر لی، غلطی سے کر لیا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت سے بھول چوک سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس کو اٹھا لیا گیا، یعنی اس کا وبال نہیں ہے۔ ہاں جان بوجھ کے اگر کرے یا یہ سوچ کے کہ چلے پھر توبہ کر لیں گے ایک دفعہ تو کھا لے، یا یہ کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی پتہ چل گیا اب چونکہ پے کر دیا، اب چونکہ کھا تو لیا ہے چلو اس کو پلیٹ کو ختم ہی کر لیں، یہ غلط ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صحابہ کرام کو جب پتہ چلا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو جس کے منہ میں تھی نا اس نے بھی اس کو کلی کر دی تھی، اس نے بھی اندر نہیں کیا گھون کے، میں نے منہ میں تو ڈال لیے تو خیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھنا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب محمد احتسام، آپ نے پوائنٹ آن کیا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہی ہوں کہ کیک حالانکہ مارکیٹ سے وہ لاتے ہیں، لیکن اپنے عید والے دن جو ہے وہ 25 دسمبر کو اگر ہم پڑوس میں دیتے ہیں تو وہ بھی تو ہمیں نہیں کھانا چاہیے نا، کیا پتہ وہ کس مطلب۔ بالکل نہیں کھانا چاہیے، ہاں جی بالکل۔ دیکھیں اگر آپ کو شیور نہیں ہے نا کہ یہ کس انگریڈینٹ سے بنا رہے، ٹھیک ہے، مثلاً آپ ایک بیکری میں کام کرتے ہیں، فرض کریں، ٹھیک ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے کیک بیک کرتے ہیں، آپ کو پتا آپ نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا حرام، سو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب ان کی جو 25 دسمبر کے ان کے ایونٹ ہیں ان میں جو کیک دیتے ہیں تو اس میں تو پھر ویسے ہی دینی حمیت بھی آ جاتی ہے نا کہ ان دنوں میں وہ چیزوں کو خریدنا اور ایک ان کی سیلیبریشن کا حصہ بن جانا وہ ویسے ہی غلط ہے۔ ٹھیک، جو ان کی چلے شادی ہو تو وہ کھانا تو ظاہر ہے مسلم ہی ان کے بنائے ہیں، اتنا تو پتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے برتنوں میں ڈال کے دیے ہے نا، تو وہ بھی ہم لوگوں نے نہیں کھایا کیونکہ برتن تو ان کے تھے نا۔
برتن اگر دھلے ہوئے ہوں تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے ان ایک کے دفعہ انہوں برتن نے نہیں اپنے نئے کھانے۔ برتنوں میں دیا، بتایا کہ کھا ہمارے یہ سکتے نئے برتن ہیں، ہاں، لیکن آپ کھا انہوں نے سکتے واپس پھر وہ برتن نہیں لیے، آپ کو دے واپس دیے۔ ہاں جی پکے دے دیے، انہوں نے کہا کہ یہ برتن ہم نہیں لیتے آپ سے۔ وہ بھی احتیاط کرتے ہوں گے کہ ہمارے برتنوں میں نہ کھائیں۔ چلے، انہوں نے پھر ہو برتن سکتا نہیں لیے۔ ہے، ہاں اس چیز میں ہو سکتا ہے۔ اچھا چلے، اب یہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا ذبیحہ کھایا ہے؟ کوئی دلیل ہے اس کے اوپر؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ یاد ہو گیا واقعہ کہ خیبر میں ایک عورت نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا تھا، یہودی عورت نے، اور بکری جو ہے وہ بھون کے رکھی تھی آپ کے سامنے، اور اس کی دستی کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابی تھے بشر بن برا بن معرور تھے، تو وہ جب انہوں نے کھا لیا، بشر نے کھا لیا اس میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ تو اسی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کو نا توڑ کے منہ میں بھی رکھ لیا تھا ٹکڑے کو گوشت کے، لیکن یہ کہ پھر بتا دیا گیا کہ اس میں زہر ہے، تو اس میں پھر وہ آپ نے اس کو تھوک دیا۔ لیکن حضرت بشر بن برا بن معرور جو ہے وہ اسی زہر کے اثر سے جو ہے ان کا انتقال ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس عورت کو قصاص میں قتل کروایا تھا جس نے وہ سازش کی تھی۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ذبیحہ جو ہے وہ کھایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ٹھیک ہے، حلال کر دی گئی ہے۔ الیوم احل ہی کی بات جہاں طعام کے متعلق ہو رہی ہے وہیں پھر یہ کنٹینیو کر رہی ہے واو عطف کے ساتھ کہ پاک دامن عورتیں مومن عورتوں میں سے اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جو اہل کتاب کی ہیں تم سے پہلے کی، یعنی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی عورتیں وہ بھی حلال ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب عورت سے شادی کی جا سکتی ہے، نکاح کیا جا سکتا ہے۔ مرد جو ہے وہ اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، عورتیں اہل کتاب مردوں سے شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین، جبکہ تم دو انہیں مہر ان کے نکاح میں لانے والے بن کر، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والے۔ پیچھے بھی جہاں ہم نے نکاح کے بارے میں پڑھا سورہ نساء میں بھی، وہاں پر بھی یہی شرائط بیان کی گئی کہ تعلق جو بنایا جائے گا نکاح کے ذریعے، شادی جو کی جائے گی تو اس میں ان کے مہر دیے جائیں گے، اور اس کو اس تعلق کو نکاح کے ساتھ پاکیزہ بنایا جائے گا، نہ کہ نکاح سے بالا کسی قسم کا تعلق یا چھپ کے دوستیاں کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو ہے اس کی کچھ تھوڑا سا اس کو ریکیپ کر دیتی ہوں آپ کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ نکاح کا جو کرائیٹیریا ہے یہاں پر وہ دو چیزیں دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ محسنات من المومنین اور محسنات من الکتاب۔ نمبر 1 کیا کرائیٹیریا ہے کہ محسنہ ہو۔ محسنہ جو ہے قرآن میں ہم نے پڑھا کہ محسنہ یعنی احسان صاد کے ساتھ، حسن کہتے ہیں قلع کو۔ تو یہ 3 طرح کی عورتوں کے لیے آیا ہے۔ ایک محسنہ آیا ہے اسلام کے ساتھ محفوظ ہو جانے والی عورتیں، ایک محسنہ آیا ہے آزاد عورت کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک محسنہ آیا ہے پاک دامن عورت کے لیے، یعنی لانڈی سے اس کو ممیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آزاد عورت یعنی خاندانی عورت جو لانڈی سے ممیز ہوتی ہے، اور پاک دامن یعنی جو کہ چھپی دوست نہیں ہوتی یا دوستیاں نہیں کرتی یا خراب وہ نہیں ہوتی، بدکار نہیں ہوتی، ٹھیک۔ تو محسنہ ان تینوں کے لیے آیا۔ اب یہاں اسلام والا تو فیکٹر نہیں ہو سکتا، باقی 2 فیکٹرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آزاد ہوگی، لانڈی نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ وہ اہل کتاب عورت جو ہے وہ پاکیزہ ہوگی، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان والی نہیں ہوگی، یعنی چھپی دوستیاں کرنے والی یا بدکاری کرنے والی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک شرط تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ آتیتموہن اجورہن، ٹھیک ہے، یعنی مہر ادا کرنا۔ یہ 2 بنیادی کرائیٹیریاز ہیں نکاح کے
نکاح کے دو بنیادی کرائٹیریاز ہیں، ایک تو مہر کی ادائیگی اور دوسری یہ کہ محسنہ عورت۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہیں اور کیا کیا کرائٹیریاز لگاتے ہیں نکاح میں، شرائط اپنے طور پر اپنی کچھ جسے وہ کہتے ہیں نا کیا آپ اس کو کہیں گے معیار بنا لیتے ہیں، اور پھر ان معیار کے حصول میں ہم نکاح کو دیر کرتے 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 لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں ان کو ایک مسلسل آزمائش میں رکھتے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں، مصافحین میں سے یا متخذی اخدان میں سے بن جاتے ہیں، although وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے اندر ایک ارج رکھی ہوئی ہے، ایک ان کی کمپلیشن کے لیے ایک چیز جو ضروری ہے، تو اگر ہم اس میں سو کالڈ اپنے معیار کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادیاں دیر سے کریں گے تو وہ اگر کسی غلط راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر والدین اس میں گناہ گار ہوں گے برابر کے، ٹھیک ہے۔ سو دیکھ لیجئے پیچھے بھی ہم نے نکاح کے کرائٹیریا پر بہت ساری بات کی ہے، اور یہاں پر بھی دوبارہ جو کرائٹیریا آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے، دو چیزیں، محسنہ اور مہر کی ادائیگی، ٹھیک۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ تین صورتحال ہیں جو مطلب بیان کی گئی ہے یہاں پر، دو تو یہ جو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور باقی کیا ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں ہونی چاہیے میں کیا ہے کہ لائک نکاح کیا ہی نہیں، یعنی بدکاری کرنے والے ہیں، یا پھر یہ کہ چوری چھپے دوستیاں کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو دو چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے اور دو چیزیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کرائٹیریا ہے کسی بھی اہل کتاب سے یا کسی مومن عورت سے شادی کرنے کا۔ پھر اللہ فرمائے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جو کوئی کفر کرے گا ساتھ ایمان کے پس اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ اور کفر بالایمان کیا ہے، یعنی زبانی اقرار کرنا لیکن عملی طور پر اس کا انکار کرنا، اپنے عمل کے ذریعے اس کا انکار کرنا۔ اور یہاں کن معاملات کے بعد یہ ذکر آ رہا ہے ایمان کا، یہ بھی دیکھیں کہ اعمال ہیں، ٹھیک ہے، کھانا پینا اور شادی بیاہ۔ شادی بیاہ جو ہے ٹوٹلی کیا ہے، اعمال ہے نا، تو ان سے ریلیٹڈ ساری پھر عمل سے ہی ریلیٹڈ بات آ گئی ہے۔ تو جو کوئی عملی کفر کرے گا تو پھر کیا کرے گا، بہت سارے ایسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بتائیں کیا کیا ہوتے ہیں ایسے اعمال جو ہماری نیکیاں ضائع کر دیتے، مثلاً ریاکاری کرنا، ٹھیک ہے۔ اب شادی بیاہ کے موقع پر ہم کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات میں صرف ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اور پھر ریاکاری کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے تبذیر۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے مبذر کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تو جب انسان شیطان کا بھائی بن جائے گا تو پھر اس کے اعمال کیا بچیں گے پیچھے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ پھر آگے حکم دیا جا رہا ہے ایمان یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم، یہ وضو کی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں وضو کے جو ہیں وہ فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، جب تم نماز پڑھنے لگو تو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، ٹھیک ہے، الل مرافق میں کوہنیاں شامل ہیں، الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوہنیوں تک سے مراد کوہنیوں سے نیچے نیچے ہے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، ٹھیک ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 2 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نہ تم اپنے مال کھاؤ ان کے، اپنے مالوں تک، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معنی کیا ہے، مع اموالکم، نہ تم کھاؤ ان کے مال مع اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے۔ سو یہاں الی المرافق یعنی کوہنیوں تک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، مع المرافق ہے، یعنی کوہنیاں اس میں شامل ہیں۔ تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنی ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت،
ٹھیک ہے، دھو لو، ومسحو اور مسح کر لو، برؤسکم اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں دھو لو ٹخنوں تک، ٹھیک ہے، مسح جو ہے وہ سر کا ہے اور پاؤں جو ہے ان کو دھونا ہے کہاں، الی الکعبین، اور کعبین کعبن. اچھا اب اس میں کامل وضو جو ہے اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کی آپ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ سے اور نتنوں سے پانی کے ساتھ ہی خطائیں جھڑ جاتی ہیں، جبکہ وہ جھاڑتا ہے پھر جب وہ منہ دھوتا ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس کے منہ کی خطائیں داڑھی کے بالوں سے پانی کے گرنے کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہے. پھر وہ اپنی دونوں ہاتھ دھوتا ہے کوہنیوں سمیت تو اس کے ہاتھوں کے گناہ اس کی پوروں تک جھڑ جاتے ہیں. پھر وہ مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی خطائیں اس کے بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ ہی جھڑ جاتی ہیں. پھر جب وہ اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت حکم الہی کے مطابق دھوتا ہے تو انگلیوں سے پانی ٹپکنے کے ساتھ ہی اس کے پیروں کے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں. پھر وہ کھڑا ہو کر اللہ کے لائق جو حمد و ثنا ہے اسے بیان کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو. تو یہ سن کر حضرت ابو امامہ نے حضرت عمر بن ابسہ سے کہا کہ خوب غور کیجئے کہ آپ کیا فرما رہے، آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ایک ہی مقام میں انسان حاصل کر لیتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، جواب دیا کہ ابو ماما میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ضعیف ہو چکی ہیں، میری موت قریب آ پہنچی ہے، مجھے کیا فائدہ ہو جو میں اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھوں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، میں نے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی 7 بار بلکہ اس سے بھی زیادہ سنا ہے. اور یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح سند کی ہے. اور بات دراصل یہ ہے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر پورے وضو کا طریقہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ انسان کی نیت اور اس کے تقوی کے اوپر یہ ساری بات ڈیپینڈ کرتی ہے. پھر یہ کہ پیروں کی ایڑیوں کو دھونے کا بہت زیادہ اس کے اوپر تاکید ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم لوگ پیچھے رہ گئے. ہم جب آپ آئے، نہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے. جب آپ آئے تو ہم جلدی وضو کر رہے تھے کیونکہ عصر کی نماز کا وقت کافی دیر سے ہو چکا تھا. ہم نے جلدی اپنے پیروں پر بس اس کو چھو لیا تو آپ نے بہت بلند آواز سے فرمایا، وضو کو کامل اور پورا کرو، ایڑیوں کو خرابی ہے آگ کے لگنے سے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ویل ہے ایڑیوں کے لیے اور تلووں کے لیے آگ سے. اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ٹخنوں کو ویل ہے آگ سے، یعنی اگر انسان ایڑیاں نہیں دھوتا تو اس پر عذاب ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر بیسیکلی لاپرواہی ہے، ٹھیک، لاپرواہی سے، سستی کے مارے وضو کو صحیح طرح نہ کرنا، تو اس چیز سے پھر جو ہے وہ روکا گیا ہے. اچھا اب یہاں پر ایک تو یہ کہ کامل وضو کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا، دوسرا یہ کہ سر کے مسح کا ذکر آیا. سر کا مسح پورے سر کا مسح ہوتا ہے، آدھے سر کا مسح نہیں ہوتا. اس کے اوپر بھی بہت ساری روایات جو ہے وہ موجود ہے. پھر یہ وضو کرنا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا. اگر وضو پہلے سے ہو تو ایک وضو کے ساتھ جتنی نمازیں کوئی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی وضو پر وضو کرتا ہے تو اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے، جس کا وضو پہلے سے ہے لیکن وہ پھر وضو کر لیتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے. اچھا ایک اور چیز، اب پھر یہ کہ وضو ٹوٹتا کب ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو طہارت حاصل کر لو. یعنی نماز کے لیے شرائط میں سے بیان کیا جا رہا ہے وضو، لیکن اگر جنابت ہے تو پھر پاکی حاصل کرنا، اور وہ کیسے کی جاتی ہے، غسل سے. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور یا پھر تم سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، اور تم میں سے کوئی جو ہے وہ رفع حاجت سے آیا ہے، او لامستم النساء، اور تم نے چھوا ہے عورتوں کو. لامسا یلامسو ملامساتن ہے بیسیکلی باب مفعلہ سے شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا، اور یہ بمانے جماع کے ہے. ٹھیک ہے، صرف ہاتھ لگانے سے نہیں. فلم تجدوا ماء، اور پھر تمہیں پانی نہ ملے. ٹھیک ہے، تم سفر پر ہو، مریض ہو، تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا تمہیں حالت جنابت لاحق ہو گئی ہے،
تو تم کیا کرو اور تمہیں پانی نہیں ملتا فتیمموا تو تیمم کر لو صعیدن طیبن پاکیزہ مٹی سے، اور یہ ہم سورۃ نساء میں اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں تیمم کے طریقے کو، ٹھیک ہے۔ فمسحوا تو مسح کر لو بوجوہکم وایدیکم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، اور اپنے چہرے مسح کا جو تیمم کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو پھر ایک مرتبہ دہرا دیتی ہوں۔ مٹی، خشک مٹی پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر صعیدن طیبن کہا گیا ہے، تراب نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو خشک مٹی جو ہے اس سے جو ہے وہ آپ مسح کریں گے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کے، اور مٹی اتنی ہو کہ آپ کے ہاتھوں پہ لگ جائے۔ اب وہ کوئی بھی مٹی ہو سکتی ہے، مطلب جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ ڈسٹ جو گاڑی کے بونٹ پہ بھی آئی ہوتی ہے اس سے بھی مسح ہو جاتا ہے، لیکن سیمنٹ سے یا چونے سے یا کسی اور ایسی چیز سے مسح نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھوں سے ماریں گے، پھر پھونک ماریں گے، پھر پہلے اپنے چہرے پہ پھیریں گے اور پھر اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے اوپر پھیریں گے اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پھیریں گے، کیونکہ قرآن میں یہی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے تیمم جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، دیوار پہ ہاتھ لگا کے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیوار پر اگر مٹی ہے تو کیا جا سکتا ہے، اتنی مٹی کہ آپ کو اپنے ہاتھ کے اوپر مٹی نظر آئے، ٹھیک ہے، میم چونے سے نہیں ہوتا۔ مسا کرنے کا جو طریقہ آپ بتا رہی ہیں پہلے کس پہ کرنا ہے؟ پھر مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں گے، آپ اس پہ پھونک ماریں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنے چہرے پہ پھیر لیں گے ہاتھوں کو، پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کے اوپر مل لیں اس کو، اور دائیں ہاتھ پر جو مٹی لگی ہوئی ہے بار بار مٹی پہ نہیں ہاتھ مارنے، ایک ہی دفعہ مارنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بائیں کو دائیں کے اوپر مل لیں اور دائیں کو بائیں کے اوپر مل لیں، ٹھیک۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاکیزہ کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، اور وہ تم پر اپنی بھرپور نعمت کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہاں پر نعمت کیا ہے؟ پھر یہاں پر دین کے اندر جو آسانیاں دی گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے وہاں آسانیوں کو اویل کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، ٹھیک۔ وہاں انسان یہ کہ نہیں میں اب مطلب بے شک مروں کچھ کروں میں تو وضو ہی کروں گا، تو یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، لیکن جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے خواہ وہ اب جیسے حرام جان بچانے کے لیے حرام کھانے کا حکم ہے، اگر انسان یہ کہ نہیں میں تو یہ نہیں کھاؤں گا چاہے میں مر جاؤں، تو یہ کوئی عزیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ کھا لو کھاؤ تو پھر کھا لے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سہولتیں دین میں دی گئی ہیں یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس کا یہاں ذکر ہے۔ اور پھر یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کے احکامات جو ہیں ان کی جو کیا آپ اس کو کہیں گے جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ تمہیں چاہے جیسے مرضی مرو جیو وضو ہی کرو یا نہاؤ، ہاں وہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاکی حاصل کر لو۔ تو یہ وضو سے یا تیمم سے پاکی حاصل کرنا ہے کیا؟ اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو کانشیس کرنے کے لیے، اس چیز کے لیے تیار کرنے کے لیے کہ وہ کس کے حضور جا رہا ہے، اس کی پریپریشن کے لیے ذہنی طور پر اس کو خشیت الہی کا احساس دلانے کے لیے نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پاک ہونا جو ہے انفیکٹ اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، اور پاکیزگی گویا ایمان کے ساتھ ہے، جتنی پاکیزگی انسان کی بڑھتی ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے، اور یہ پاکیزگی پھر دونوں طرح سے، یہاں تو ظاہری پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے نا، ظاہری نجاست کو دور کرنا، لیکن باطنی پاکیزگی ساتھ ساتھ ہے، پھر ہی ایمان جو ہے وہ انسان کا زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ باطنی طور پر اپنے آپ کو کفر اور شرک اور منافقت جیسی نجاستوں سے پاک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دیگر جو منفی جذبے ہیں ان کی نجاستوں سے پاک رکھتے ہیں، اور ظاہری طور پر بھی اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، ناپسندیدہ بال جو ہے ان کی صفائی، ناخنوں کی صفائی، باوضو رہنا یہ پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین،
وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں طیبین یعنی وہ پاکیزگی کی حالت میں ہوتے ہیں. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. ٹھیک، تو پاک صاف رہتے. جب جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو پاک صاف رکھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کا حکم دیا. کس چیز؟ سورہ اس میں مدثر میں. ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھے. سو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا یہ بہت پسندیدہ ہے. اور ان اللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان پھر اس میں ایگزیجریشن پر اتر آئے. جیسے پہلے بھی بخاری شریف میں بھی جب ہم وضو کا طریقہ پڑھ رہے تھے تو اس میں بھی ہم نے اس چیز کو کافی ڈسکس کیا تھا کہ مسنون طریقے سے غسل کرنا اور مسنون طریقے سے وضو کرنا، اس سے پاکی حاصل ہو جاتی. اس میں مبالغہ نہیں کرنا، ایگزیجریشن نہیں کرنی کہ انسان ہاتھ دھو رہا ہے تو دھوتا ہی چلا جائے اور وضو کے نام پر خوب پانی بہائے اور غسل کے نام پر خوب پانی بہائے. یہ اسراف میں آ جاتا ہے، سخت ناپسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے، تو مسنون طریقے سے وضو کرنا اور مسنون طریقے سے غسل کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. بار بار نعمتیں یاد کرائی جا رہی ہیں. اب یہاں کون سی نعمت کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اور یہ کون سی نعمت ہے؟ کون سی نعمت ہے؟ یہ پھر اسلام کی نعمت ہے. پھر اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی نعمت ہے. اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر بھی آیا. جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نعمت قرار دیا کہ تم لوگ پہلے آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. اس نعمت کو یاد کرو. تو مسلمانوں کی اجتماعیت ایک نعمت ہے. سو مختلف قسم کی نعمتیں جو ہیں وہ یاد کرائی جا رہی ہیں. نعمتیں یاد کیوں کرائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ پیچھے ذکر آیا لعلکم تشکرون. مختلف نعمتیں یاد کرا کے اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم شکر گزاری کرو، کیونکہ شکر گزاری سے عبادت مکمل ہوتی ہے. شکر گزاری کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی. اور کیا چیز یاد کرو؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. اور اس وعدے کو یاد کرو جو تم نے اس کے ساتھ پختہ معاہدہ کیا جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ہمارا عہد یاد کرایا جا رہا ہے. عہد کیا یاد کرایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی نعمت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اسلام ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. ٹھیک ہے، تو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت دی. ٹھیک، اور پھر کیا ہے؟ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ عہد جو تم نے اس کے ساتھ کیا، اللہ جس کا معاہدہ تم سے ہوا ہے. اور وہ کیا؟ جب تم نے وہ معاہدہ سنا اور تم نے کیا کہا تھا؟ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ ہم بات مانیں گے. اب یہاں پر گویا زبان سے اسلام کا اظہار اور ایمان کی اطاعت کے ساتھ اس کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اظہار اسلام کی نعمت اور پھر اس پر عمل کے ذریعے ثبوت دینے کا اظہار کیا گیا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی تقوی کا ذکر بھی کیا گیا ہے. یعنی تم نے جب عہد کر لیا، تم نے جو وعدہ کر لیا، تو اب اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل بھی کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کا بھید جانتا ہے. اور یہ پیچھے ہم یہ ٹاپک بار بار بڑے اچھے سے ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے. اور پھر انشاءاللہ کل ہم یہی سے جو ہے وہ اچھا بھی ہے ہمارے پاس کلاس میں ٹائم ہے، 1-2 منٹ لیتے ہیں. سو یہ ہمارا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے، ہم اسی کی ہی فرمانبرداری کریں گے. اور جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں ہم کسی طاغوت
چاہے وہ ہماری خواہش نفس ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور چیز ہو، ہم اس کے پلڑے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. ٹھیک ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے گواہی کو قائم رکھنے والے بن جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کے خلاف عمل کرو. اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، پھر کہا جا رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہت اچھے سے کہ جو تم عمل کر رہے ہو. یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے حق کا ساتھ دینے والے بنو. ٹھیک ہے، سو یہاں پر یہ موضوع بھی ہم پہلے بہت اچھی طرح پڑھ چکے. سورہ نساء میں بھی ہم یہ چیز سیکھ کر آئے کہ عدل کا ساتھ دینا، ٹھیک ہے، انصاف کا ساتھ دینا، اور عدل قائم کرنے والے جو ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پر ہوں گے. خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر حق کا ساتھ دینا، چاہے اس کی زد جو ہے خود ہماری ذات پہ پڑتی ہو، ہمارے کسی عزیز پہ پڑتی ہو، ہمارے ماں باپ کے پر پڑتی ہو. انسان صرف اللہ کی رضا کی خاطر حق کا ساتھ دے، اور پھر کسی قوم کی دشمنی ہمیں عدل کرنے سے روکے نہیں. یہ بھی ہم سورہ نساء میں بہت تفصیل سے یہ بھی پڑھ کے آئے کہ خواہ دوسرا فریق جو ہے وہ نان مسلم ہے، خواہ اس نے کسی ٹائم پر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، خواہ وہ آپ کے لیے کیسا ہی مضر ہے، لیکن جب بات آتی ہے حق کے بیان کرنے کی تو پھر آپ حق کے ساتھ رہیں گے. آپ کسی چاہے آپ کو اپنے دشمن ہی کے ساتھ کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے، اپنے پیاروں کے خلاف. ٹھیک، کیونکہ عدل جو ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے. عدل کے بغیر معاشرے قائم نہیں رہتے، عدل کے بغیر گھر قائم نہیں رہتے، عدل کے بغیر ریاستیں قائم نہیں رہتی، انارکی پھیل جاتی ہے، اس میں بدامنی ہو جاتی ہے. سو کیا کہا جا رہا ہے کہ اعدلوا، تم عدل سے کام لو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور نجات کا واحد راستہ ہی تقوی ہے. واتقوا اللہ، پھر بار بار تقوی کا ذکر آ رہا ہے. اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ ہم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک مثال، عدل کی مثال جو ہے جس کا تعلق ہماری عام زندگی سے ہے، اس کی ایک مثال دے کے میں کلاس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں. بخاری اور مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دے رکھا تھا. میری ماں امرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں تو اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گی جب تک تم اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو. میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اپنی دوسری اولاد کو بھی تم نے ایسا ہی عطیہ دیا ہے؟ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو انہوں نے غلام ایک گفٹ کیا تھا اپنے ایک بیٹے کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل کیا کرو. جاؤ میں کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا. چنانچہ میرے باپ نے وہ صدقہ لوٹا لیا، یعنی وہ واپس لے لیا. ٹھیک، اچھا اب اس میں ایک بات یاد رکھیے، عدل سے مراد کوانٹٹی نہیں ہے. ٹھیک، بعض جگہ کوانٹٹی ہوگی، جیسے یہاں پر ایک بیٹے کو اگر غلام دیا ہے تو باقیوں کو بھی ویسا ہی غلام دو تاکہ آپس میں حسد اور رقابت پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن عدل کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اولاد کے معاملے میں کسی کو تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے. مثلا آپ کا بچہ یونیورسٹی جاتا ہے، اس کی کتابوں کا خرچہ اور اس کی تعلیم کے اخراجات اس بچے کی نسبت زیادہ ہوں گے جو ابھی اسکول میں پڑھ رہا ہے، جو ابھی پرائمری اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو اس کی ضرورتیں اور اس کا خرچہ کم ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنا آپ یونیورسٹی والے کو دے رہے ہیں اتنا ہی آپ پرائمری والے کو بھی دیں گے، اسے تو وہ خراب ہو جائے گا بچہ. ٹھیک ہے، تو بیسکلی پورے کا پورا ہدیہ دے دینے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اس کو دے ہی دیں. اگر آپ یونیورسٹی جانے والے بچہ آپ کا سی ایس کر رہا ہے، اس کو آپ لیپ ٹاپ لے کے دیتے تو آپ اپنے 5ویں میں پڑھنے والے بچے کو لیپ ٹاپ لے کے دینا ضروری نہیں ہے آپ کا. ہاں، جب وہ اس لیول پہ پہنچے گا، اس مقام پہ پہنچے گا، تب آپ اس کے لیے بھی اتنی ہی ایفرٹ کریں. یہ عدل کا تقاضا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور گھروں میں عدل جو ہے وہ کن کن ریلیشنز میں ہوتا ہے، کل انشاءاللہ اس کو ہم اپنی کلاس میں پہلے ڈسکس کریں گے. آپ لوگ اس کو سوچ کے آئیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب